بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہے اور اس کا تعلق تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان سے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی سزا معطل ہوئی تھی، فیصلہ معطل ہوا تھا توشہ خانہ کیس میں، جس میں انہیں 4 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سزا کا فیصلہ معطل ہونے کے بعد جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا اور رجوع کرنے کے بعد یہ کیس تھا کہ ان کی سزا جو ہے وہ بھی معطل ہو چکی ہے، لہذا وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ہم آج شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہوئی ہے دوبارہ، اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال پیدا ہونا جا رہی ہے اور کون کون سی جماعت اس میں آپ کی جو حکومت ہے وہ بنائے گی۔ سب سے پہلے آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے ایک انتہائی اہم کیس کی، جس میں تحریک انصاف نے یہ پلی لی تھی، یہ پٹیشن دائر کی تھی کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، لہٰذا جو سزا ہے نااہلی کی وہ بھی معطل ہو گئی ہے۔ تو اس پہ جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں آج یہ کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل ہوا تو سزا بھی معطل جو سزا ہے وہ ختم کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کی کوئی کسی نہ سپریم کورٹ میں، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نہ کسی اور جگہ پہ کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو اس لیے تحریک انصاف کی جو درخواست ہے کہ جو فیصلہ معطل ہوا تھا تو سزا بھی ختم ہوگی، تو اس پہ ایک ورڈکٹ سامنے آیا ہے اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کی جو سزا ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ آلدو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے اور جو ہے وہ، لیکن انہیں نشان الاٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا، چونکہ کسی بھی ملزم کو جب سزا ہو جائے تو وہ آٹومیٹکلی کسی عوامی عہدے سے کے لیے جو ہے وہ نااہل بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا، جو انٹر پارٹی الیکشن کا فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا، تو اس سے بلے کا نشان تو بحال ہو گیا، اور جو کینڈیڈیٹ اتارے گئے ہیں میدان میں، کیا اب بھی وہ بلے کے نشان پر انہیں الیکشن لڑنے دیا جائے گا، یا وہ اس قابل ہیں یا اس اہل ہیں کہ وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جایا جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر جو ہے وہ ایک رٹ کی جائے، اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے تاکہ یہ فیصلے کو ختم کرایا جا سکے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ نے ڈی آر اوز اور آر اوز کی ٹریننگ جو ہے وہ روکی تھی تحریک انصاف کی درخواست پر، تو اس پہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا سخت ایکشن لیا تھا اور الیکشن کمیشن کے ریٹ پر وہ فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ اب صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف جاری ہے، لیکن تحریک انصاف کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لگ نہیں رہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں کھڑی ہو پائے گی، کیونکہ کینڈیڈیٹ ان کے جو ہے وہ وکلاء کی بھاری تعداد میدان میں اتاری گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تحریک انصاف کے بلے سے ہی لڑیں گے، کیونکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو مختلف نشان الاٹ ہوتے ہیں، اور اس سے جو ووٹر جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا ووٹر ہے، اب اس ووٹر کو یہ شناخت کرنا کہ جو ہاتھی کا نشان والا ہے یا جو باقی جو نشان ہے، کسی کی درخت ہے یا کسی کا قلم ہے یا کسی کی دوات ہے، تو وہ اس کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہی ہے، یہ اس میں سے چوز کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا یہ جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بکھر جائے گی، ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس طرح الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گے جس طرح کہ ایک جو ہے کسی سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں الیکشن میں، اور الیکشن میں اپنے ووٹرز کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق فلاں تحریک انصاف سے ہے یا نون لیگ سے ہے یا پیپل پارٹی سے ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔
بڑا مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہے کہ تحریک انصاف اس الیکشن میں حصہ لے پائے گی، اور کس طرح لے پائے گی یہ ایک ظاہری بات ہے۔ بطور انڈیپینڈنٹ لوگ جب الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کی وابستگی جو ہے وہ الیکشن کے بعد سب سے زیادہ جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ وقت حالات دیکھ کے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں تحریک انصاف کی پلیٹ فارم پہ، ان کے سامنے عمران خان کی تصویر دکھا کے جو ہے وہ ووٹ لیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں یا پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کر لی، کیونکہ ظاہری بات ہے انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہوں گے تو ان پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگی کہ وہ اسی آزاد حیثیت میں جو ہے وہ وہیں اسمبلی میں بیٹھیں، کیونکہ آزاد لوگوں کی اتنی تعداد نہیں ہوتی، اور نہ ہی پھر ان کی کوئی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی آزادانہ حیثیت برقرار رکھتے ہوئے اسمبلی میں اپنا کوئی رول پلے کر سکیں۔ انہیں کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے پھر یہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہے وہ کوئی ایسی جماعت جوائن کر لیں جو حکومت میں ہو اور حکومت کا حصہ ہو، تو انہیں بھی کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ میں کوئی شیئر مل سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی حیران کن اور بڑی تشویشناک ہوگی تحریک انصاف کے، کہ وہ کیسے کھڑی ہوتی ہے اور کیسے سسٹین کرتی ہے اپنے آپ کو، سروائیو کیسے کرتی ہے۔ پھر آج بڑا ایک اہم گرفتاری ہوئی۔ شاہ محمود قریشی نے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے اہل خانہ نے اور باقی لوگوں نے، ان کی رہائی ان کو نصیب ہوئی، لیکن رہائی جو ہے وہ ہو نہیں پائی۔ انتظار کیا جا رہا تھا کہ چھٹیاں ختم ہوں تو پھر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو جیل سے رہا کیا جائے گا، ڈیالہ جیل سے، لیکن جو ہی وہ باہر نکلے تو پنجاب پولیس نے انہیں اپنی حراست میں لے لیا۔ اس وقت شاہ محمود قریشی کی بے بسی اور جو جلاٹ ہے اور جو غم و غصہ تھا، وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے مزاحمت کی اور کس طرح جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کیا۔ اور ظاہری بات ہے پولیس جب کسی کو گرفتار کرتی ہے تو پھر وہ آرام سے، یا چونکہ شاہ محمود قریشی نے مزاحمت بھی کی اور جانے سے انکار بھی کیا، تو پھر ظاہری بات ہے پولیس نے زبردستی انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور وہ ویڈیو جو منظر عام پر آئی ہے وہ بھی ایک تشویشناک عمل ہے کہ سابق وزیر خارجہ جو ہے وہ کس طرح گرفتار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے، سابق چیئرمین کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، اور جس سے پارٹی بھی بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب تو حالات ایسے ہیں کہ ظاہری بات ہے بلہ واپس ہوا ہے، اور انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیے گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کل تحریک انصاف کے جیتنے والے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کو چھوڑ دیں اور کوئی ایسی گورنمنٹ پارٹی جوائن کر لیں جس کا کوئی حصہ ہو حکومت میں۔ تو اس لیے تحریک انصاف جو ہے وہ اس الیکشن میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے جو حالات ہیں، سائفر سازش کیس میں بیل ہوگی، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا کیس باقی ہے، توشہ خانہ تحائف کیس نیب کا باقی ہے، اور اس کے علاوہ جو ثانیہ 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ بھی ابھی باقی ہیں۔ ان میں بھی اگر 1 بائی 1 سزا ہونا شروع ہو جائے، یا سائفر سازش کیس کی جیسے کہ اس سٹیج پہ ہے کہ گواہان طلب کیے جا رہے ہیں اور گواہان جو ہے وہ اپنی گواہی پیش کر رہے ہیں، تو اس سٹیج پہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں جو ہے اس کیس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کیس میں 2 سزائیں جو ہیں وہ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یا تو سائفر سازش کیس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، یا سزائے جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک انتہائی اہم کیس ہے جس کا فیصلہ آیا تو عمران خان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی، اور ان کا باہر آنا جو ہے وہ ناممکن سا ہوگا کہ وہ اگلے کئی سال جو ہے وہ شاید انہیں رہائی نصیب نہ ہو سکے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔